ایک سوال، کرکٹ میں جب پیسہ بولتا ہے تو کیا انصاف کی آواز دب جاتی ہے؟ حال ہی میں ایک وائرل کامنٹری نے بالکل اسی سوال پر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ایک ایسی کامنٹری جہاں کھیل، سیاست اور طنز سب آپس میں گھل مل گئے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو کرکٹ کی دنیا میں بار بار گونجتا ہے، لیکن حال ہی میں انگلینڈ کے ایک سابق کپتان کے ایک کامنٹ نے اس بحث میں جیسے نئی جان ڈال دی اور ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ تو آخر یہ سب شروع ہوا کیسے؟ اس ساری آگ کو بھڑکانے والی چنگاری کرکٹ کی دنیا کی ایک بہت ہی جانی مانی شخصیت ناصر حسین کے ایک تبصرے سے لگی۔ تو ہوا یہ کہ لائیو کامنٹری چل رہی تھی اور انگلینڈ کے سابق کپتان ناصر حسین نے ایک ایسا سوال اٹھا دیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے سیدھا سیدھا کرکٹ کی گورننگ باڈی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ بھئی انڈیا کے لیے الگ قانون ہے اور باقی ٹیموں کے لیے الگ۔ ان کا سوال بالکل صاف تھا کہ جو سختی بنگلہ دیش کے ساتھ کی گئی، کیا ویسی ہی ہمت انڈیا کے سامنے بھی کوئی دکھا سکتا ہے؟ ناصر حسین کے اس ایک جملے نے سوشل میڈیا پر جیسے آگ لگا دی، اور اسی دوران ایک پاکستانی کامنٹیٹر نے ایک ایسا طنزیہ جواب دیا جو خود دیکھتے دیکھتے وائرل ہو گیا، اور یہی جواب ہے جس کا ہم آج تجزیہ کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو پاکستانی کامنٹیٹر نے اس دوہرے معیار والی بات کو کیسے آگے بڑھایا؟ انہوں نے اس پوری بحث کا رخ پیسے اور طاقت کے کھیل کی طرف موڑ دیا، اور یہی ان کی کامنٹری کا مرکزی خیال تھا۔ کامنٹیٹر نے ایک بڑا سیدھا سا سوال اٹھایا، ٹھیک ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ کرکٹ میں سب سے زیادہ پیسہ انڈیا سے آتا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول بھی ان کے لیے بدل دیے جائیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ بھئی قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی چپتی ہوئی مثال دی کہ یہ بالکل تیسری دنیا کے ممالک جیسا ہے جہاں ایک امیر آدمی قانون سے بالا تر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور الزام تھا جو سیدھا کھیل کی روح پر ہی سوال اٹھا رہا تھا۔ لیکن پھر کامنٹری ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ سنجیدہ تنقید سے بات ہٹ کر طنز اور مبالغہ آرائی کی طرف چلی جاتی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہیں سے معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کمنٹیٹر کچھ ٹیموں کے رویوں کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں بچکانہ حرکتیں کہتا ہے، جیسے بھئی ہاتھ نہ ملانا یا ٹرافی لینے سے انکار کر دینا۔ اس طنز کے ذریعے وہ دراصل یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے رویے کھیل کی سنجیدگی کو کم کرتے ہیں۔ اور پھر تو طنز ایک بالکل ہی نئی سطح پر چلا جاتا ہے۔ وہ اس پوری صورتحال کا مذاق اڑانے کے لیے اتنی عجیب و غریب سازشی تھیوریاں پیش کرتا ہے کہ سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ناصر حسین کے کمنٹ کی پیچھے کی اصلی وجہ بتانے کے لیے جو تھیوری پیش کی گئی ہے وہ سنیے۔ ایک پورا 55 سالہ منصوبہ، جی ہاں، اس تھیوری کے مطابق پاکستانی ایجنٹوں نے ناصر حسین کو بچپن میں ہی ڈھونڈ نکالا اور پھر 55 سال تک خطرہ خطرہ کر کے ان کے دماغ میں زہر بھرتے رہے، صرف اس ایک دن کے لیے کہ وہ یہ کمنٹ کریں۔ مطلب مبالغے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی اس طنز کا اصل کمال ہے۔ اس پوری سازشی تھیوری میں ایک اور کردار بھی شامل ہے، اور وہ ہے انڈیا کی خفیہ ایجنسی را۔ کمنٹیٹر انہیں ایک ایسی طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے جو تقریباً ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کمنٹیٹر بڑے مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ پاکستانی ایجنٹ جتنے بھی چالاک کیوں نہ ہوں، را کے ایجنٹ ہمیشہ ہم سے ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔ انہیں کسی فلمی سپر ہیروز کی طرح دکھایا گیا ہے۔ اور یہ طنز پھر قومی دقیانوسی تصورات تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے ایجنٹس کو ایک پسلی والا یا چربی سے بھرا کہتا ہے، جبکہ انڈین ایجنٹس کو خوبصورت اور سکس پیک ایبز والے بتا کر ان کی تعریف کرتا ہے۔ یہ خود پر تنقید کا ایک بہت ہی مزاحیہ انداز ہے۔ اچھا، اس سارے طنز و مزاح کے بعد کامنٹیٹر آخر میں ایک سنجیدہ یا شاید ایک اور طنزیہ حل بھی پیش کرتا ہے کہ طاقت کے اس عدم توازن سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ تو اس کا بڑا آئیڈیا کیا ہے؟ وہ یہ تجویز دیتا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو مل کر اپنی ہی ایک الگ کرکٹ کی دنیا بنا لینی چاہیے، جس کے دیکھنے والوں کی تعداد 50 کروڑ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس خیال کے پیچھے کی منطق امریکی کھیلوں سے لی گئی ہے، جیسے NBA اور NFL، جو عالمی مقابلے کے بغیر بھی بے حد کامیاب ہیں۔ اس کا نقطہ یہ ہے کہ اصل کھیل تو برانڈنگ اور مارکیٹنگ کا ہے۔ جیسا کہ وہ کہتا ہے، صحیح سپانسرز ہوں تو مرغوں کی لڑائی یا لوڈو بھی بیچی جا سکتی ہے۔
اور پھر بالکل آخر میں وہ ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو اس پورے طنزیہ تبصرے کا نچوڑ ہے، ایک فائنل پنچ لائن۔ یہ آخری طنزیہ چوٹ ایک بہت ہی یادگار اختتام ہے، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا آج کے کھیلوں میں پیسہ اور قوم پرستی اس قدر حاوی ہو چکی ہے کہ اب بات صرف طنز اور تانوں سے ہی کی جا سکتی ہے؟